میرے محترم، آج کا دن جو ہے یکم محرم الحرام ہے۔ آج کی تاریخ ایک یادگار تاریخ ہے۔ آج کے دن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ آج کے اس خطبے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند روشن پہلو کو آپ کی سماعت کے حوالے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فاروق اعظم جو فخر انسانیت ہیں، جو محسن اسلام ہیں، جو علمبردار ہیں، جو نائب رسول ہیں، جو داماد علی ہیں، جو زینت منبر رسول ہیں، وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ ان کا پورا نام عمر ہے اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور 8 پشتیں پیچھے جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کے اجداد سے مل جاتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد ان کا نام اسلام کے بڑے دشمنوں میں تھا۔ ایک حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے، کہ ایک دن حضور علیہ السلام کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اب حضور علیہ السلام کعبے کے غلاف سے لپٹ کر دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ، عمر بن حشام جو حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا، حضور کا چچا ابو جہل، اس کا نام عمر بن حشام ہے، کہا عمر بن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ ادھر حضور میرے دعا فرما رہے ہیں، ادھر 26 سال کا نوجوان ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے، غصے سے بے چوتاب ہو رہا ہے کہ آئے دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم نے ابھی سے روک نہیں لگائی تو پھر ان کو قابو میں کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو عمر کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا ہو کہ بانی اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہی گل کر دیا جائے، بانی اسلام کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ عمر غصے کے مارے بے چوتاب ہوتے ہیں، گھر سے حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے باہر نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں ان سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر خیر ہے، کدھر کے ارادے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آج بانی اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو گل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روز روز کا مسئلہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج حمزہ ایمان لائیں، کل کوئی اور ایمان سے وابستہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو روز کے جھمیلے ہیں، آج میں ان سے نپٹنا چاہتا ہوں، میں بانی اسلام کا چراغ بجھانا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نعیم بن عبداللہ بولتے ہیں، عمر کیا تمہیں اپنے گھر کی خبر ہے؟ عمر بولتے ہیں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی اس محمد کے غلام بن چکے ہیں، تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی نوکر بن گئی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس محمد کا غلام بن چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اب اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب اپنے بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ جب عمر کے کان میں قرآن کی آواز جاتی ہے، عمر کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے کہ جو سنا تھا
وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ عمر دروازے کو اور زور زور سے دستک دینے لگتے ہیں، دروازہ کو پوری قوت سے ہلانے لگتے ہیں۔ بہن سمجھ جاتی ہے کہ میرا بھائی ہے، بہن آگے بڑھ کے دروازے کو کھولتی ہے۔ عمر داخل ہوتے ہیں اور بے کہے سنے ان کے اوپر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ جسم میں لہو لہان ہو جاتا ہے، خون سے آلود ہو جاتی ہے بہن، سر پھوڑ دیتے ہیں، جس میں سے تر تر خون بہنے لگتا ہے۔ جب عمر مار مار کر تھک جاتے ہیں تو فاطمہ بنت خطاب بولتی ہیں، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو تو سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو تو سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا مارنا ہے مار لو، جو کرنا ہے کر لو، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی، میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کے دل میں، اپنی بہن کی آنکھ میں اس حیرت کو دیکھا تو وہ اپنے آپ سے بے قابو ہو گئے۔ یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی قوت ہے جو عورت کے اندر یہ حرارت پیدا کر دی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے بولتے ہیں، بہن تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی لا کر سنانا۔ بہن کہتی ہے کہ ایسے نہیں دوں گی، تم ناپاک ہو، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر رہے ہیں۔ اب ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ظاہری وجود کو دھو رہے ہیں، اپنے جسم کو مل مل کے دھوتے ہیں، ادھر میرا رب عمر کے قلب کو دھو رہا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ غسل سے فارغ ہوتے ہیں، غسل کر کے آتے ہیں، بہن قرآن پیش کرتی ہے، وہ چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن، وہ نور بانٹتا ہے، وہ کھجور کی چھالوں پہ لکھا ہوا قرآن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بہن رکھتی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے 14ویں رات کے چاند اے محبوب، ہم نے قرآن تو اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ جب عمر نے قرآن پڑھا، عمر کا دل پسیج گیا، عمر کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، عمر کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا، عمر تھرانے لگے۔ عمر اپنی بہن سے کہتے ہیں، بہن جس چوکھٹ کی تو غلام ہے، کیا میں اس چوکھٹ کا غلام نہیں بن سکتا؟ بہن بولتی ہے کیوں نہیں؟ تو عمر کہتے ہیں کہ بہن مجھے پھر اس چوکھٹ پہ جلدی لے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی عمر برباد ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پہ جلدی لے کر چلو۔ اب میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے تلوار حمائل کیے ہوئے دار ارقم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ دار ارقم، حضور علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، جب مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اب حضور کے کاشانہ اقدس کی طرف، دار ارقم کی طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، تلوار اسی طرح حمائل کیے ہوئے ہیں۔ اب صحابہ دروازے کی اوٹ سے دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، صحابہ دروازے کی اوٹ سے دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تو امیر حمزہ نے کہا آنے دو، کہا کہ تلوار بھی ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں، کہا کہ اگر آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آتے ہیں، اچھی نیت سے آتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، انہیں خوش آمدید کریں گے، اگر ان کا ارادہ صحیح نہیں رہا تو ہم انہی کی تلوار سے ان کی گردن کو دھڑ سے جدا کر دیں گے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چوکھٹ پہ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ صحابہ ڈر سے پکڑ لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ عمر حملہ آور ہو جائیں۔ صحابہ ایک بازو سے، ایک صحابی اس بازو سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ عمر کو چھوڑ دو، عمر کو چھوڑ دو۔ پھر میرے حضور علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں سے کپڑے سے پکڑتے ہیں اور ان کو جھٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلم عمر، اے عمر اسلام لے آؤ۔ پھر اس کے بعد میرے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی جگہ پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ السلام اللہ اکبر بولتے ہیں سارے صحابہ اس انداز سے اللہ اکبر بولتے ہیں کہ حرم کی وادی گونج اٹھتی ہے، مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، کفاروں کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب عمر اسلام لا رہے ہیں، ترت فوراً اسلام لائے، اور اسلام لاتے ہی حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بے شک ہم حق پر ہیں۔ پھر عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کا دین سچا دین نہیں ہے؟ کہا ہاں اللہ کا دین سچا دین ہے۔ پھر عرض گزار ہوتے ہیں کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر عمر فرماتے ہیں تو پھر میں کیوں چھپ کر عبادت کروں؟ تو پھر میں عبادت کیوں چھپ کر کروں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ حکمت ہے تم جانتے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے حضور، اب نماز جو ہے کعبے میں ادا ہوگی۔ اب دیکھ لے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا۔ کہا کہ اب نماز چھپ کر ادا نہیں ہوگی، اب عمر اسلام لے آیا ہے، اب نماز جو ادا ہوگی کعبے میں ادا ہوگی۔ اب 40 لوگ اسلام میں داخل ہو چکے، یہ 40ویں شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 2 صف مسلمانوں کی بنی 20-20 پر، ایک کی قیادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھا رہے ہیں اور ایک کی قیادت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبھا رہے ہیں، اور درمیان میں بیچ میں میرے حضور جلوہ فراز ہیں۔ اور یہ قافلہ نعرے تکبیر کی صداؤں کے ساتھ بلند ہوتا ہوا مکے کی گلیوں سے چلتا ہوا حرم شریف میں پہنچتا ہے، اور کفار کے اوپر سکتہ طاری ہے۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر تو گیا ہے، بانی اسلام کا چراغ گل کرنے گیا ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ جو بندہ جب اسلام لاتا تھا تو کفار اس کے اوپر ظلم و جبر کا پہاڑ توڑتے تھے۔ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا تھا اس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اس کے جسم کو پتھروں سے روندا جاتا تھا، اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا نافذ کی جاتی تھی۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد حرم کے اندر نمازیں ادا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے ہر کفار کے گھر پر جا کر دستک دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے کفار، اے مشرکوں سنو، جب کمزور مسلمان تھے تو جب وہ اسلام لاتے تھے تم ان کو ستایا کرتے تھے، تم ان کو ظلم و بربریت کی دلدل میں دھسایا کرتے تھے۔ سنو سنو، میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ میں محمد عربی کا نوکر ہو گیا ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں محمد کا غلام ہو گیا ہوں۔ اور پھر یہ تاریخ کے ایک ایسا سنہرا جملہ ہے جو تاریخ اس کو کبھی بھی مٹا نہیں سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے قریش کے سرداروں سنو، اگر تم میں سے کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے، کسی کو اپنی عورت کو بیوہ کروانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، عمر کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، عمر کا خلافت کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ تو یہ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ